عزیز طلبہ، ہمارے اس یونٹ کا دوسرے سبق کا نام ہے قومی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی تشکیل اور معاشرتی تعمیر و ترقی میں عورت کے کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ زمانہ قدیم سے لے کر دور جدید تک دنیا کی تعمیر و ترقی میں عورت اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام قومیں خواتین کی تعلیم و تربیت کی طرف بھرپور توجہ دیتی ہیں۔ خواتین کی بہتری، تعلیم و تربیت آنے والی نسلوں کی کردار سازی کی ضامن ہوتی ہے، کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر اس پہلی درسگاہ میں حسن اور توازن کی فضا موجود ہوگی تو آئندہ نسلیں بھی اس سے فیض یاب ہو کر بہترین صلاحیتوں کی حامل ہوں گی۔ اسلام نے انسان کو شرف اور انسانیت کو وقار بخشنے کے ساتھ ساتھ عورت کو اس کا اصل مقام اور مرتبہ بھی عطا کیا۔ عورتوں کے حقوق واضح کیے، ان کے لیے علم کے حصول کو فرض قرار دیا اور اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے انہیں ہر شعبہ زندگی میں کام کرنے کی اجازت دی۔ کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں، یعنی اس کو شکل دینے میں، بنانے میں، تشکیل دینا، ہم کہتے ہیں کہ اپنا پروگرام تشکیل دیجئے، کردار سازی عزیز طلبہ جہاں بھی آجلس اس مطلب بننا، بنانے کے اس معنوں میں آئے گا، یعنی کردار، انسانی کردار کو بنانا، ضامن ضمانت، فیض یاب ہونا، اسے فائدہ اٹھانا، نفع حاصل کرنا، آئندہ نسلیں بھی اس سے فیض یاب ہو کر، اس سے نفع اٹھا کر، فیض حاصل کر حصول حاصل سے ہے، علم کے حصول کو، علم کو حاصل کرنے کو، اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ اسلامی حدود کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی قسم کی تعمیر و ترقی میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنا۔ جو بھی اسلام کا دائرہ ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، کسی پہ کوئی پابندی نہیں کام، لیکن اس دائرے میں بہرحال رہتے ہوئے جو بھی معاشرتی اور اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے طریقہ کار ہیں، اس میں رہتے ہوئے سارے کام ہمیں جو تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں کرنے کی اجازت ہے۔ دنیا کی ترقی اور دنیا کی تعلیم میں اسلامی حدود میں رہ کے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تحریک پاکستان سے لے کر قیام پاکستان تک بر صغیر کی خواتین کی جد و جہد کسی طور بھی مردوں سے کم نہیں رہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آزادی کے سفر میں بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح بیگم رانا لیاقت علی خان نے نہ صرف تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا بلکہ خواتین کے حقوق اور خواتین میں شعور و آگہی پیدا کرنے کے لیے بھی کام کیا۔ کئی گمنام خواتین نے آزادی وطن کی خاطر جیل کی سختیاں اور ہجرت کے دکھ جھیلے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ملک کی تعمیر اور ترقی میں خواتین کا کردار کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ پاکستانی خواتین نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ گھر گرہستی سے لے کر کھیل کے میدانوں تک، صحت اور تعلیم کے شعبوں سے لے کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے حیرت انگیز دنیا تک، سیاست سے لے کر سماجی خدمت تک، ہر میدان میں پاکستانی خواتین نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 52 مسلم ممالک میں پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہوئیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی خواتین کا اہم عہدوں پر فائز ہونا خواتین کی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ عبدالستار ایدھی کے ساتھ مل کر بلقیس ایدھی نے خدمت خلق کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی اور بے آسرا خواتین اور یتیم بچوں کے لیے گھر جیسا ماحول فراہم کیا ہے۔ طب کے میدان میں ڈاکٹر لطف فاؤ کا بھی مثالی کردار ہے۔ انہوں نے جرمنی سے پاکستان آ کر کوڑھ کے مریضوں کا اس جاں فشانی سے علاج کیا کہ نہ صرف کوڑھ کا مرض ختم ہو گیا بلکہ پاکستان کو ایشیا کے تمام ممالک میں سب سے پہلے کوڑھ کے مرض پر قابو پانے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ کھیل کے میدان میں ایک طرف نسیم حمید ساؤتھ ایشین گیمز میں سونے کا تمغہ لے کر
پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں، تو دوسری طرف سمینہ بیگ نے ماؤنٹ ایورسٹ پر سرسبز ہلالی پرچم لہرا کر وطن عزیز کی عظمت اور عزت کو 4 چاند لگائے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کی دنیا میں کم عمر سافٹ ویئر انجینئر عرفہ کریم کا نام اور کارنامے مدتوں یادگار رہیں گے۔ قدرت نے جو فرائض عورت کو سونپے ہیں، ان میں سب سے اہم فریضہ اولاد کی پرورش کا ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ اور سلیقہ شعور ہے تو اولاد بھی صاحب علم اور مہذب ہوگی۔ تعلیم عورت کا بنیادی حق بھی ہے۔ فرانس کے مشہور بادشاہ نپولین کا قول ہے، مجھے اچھی مائیں دو، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ ہر قوم کے اپنے مخصوص عقائد، نظریات اور اقدار و روایات ہوتی ہیں۔ جب ایک ماں خود ان سب چیزوں سے آگاہ ہوگی تو وہ اپنے بچے کی پرورش ان اصولوں پر کرے گی، اور جب آنے والی نسل کی تربیت اچھی ہوگی تو معاشرے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ چند الفاظ پہ ہم بات کرتے ہیں۔ بر صغیر عزیز طلباء لفظ یقیناً آپ نے پڑھا ہے، اپنے معاشرتی علوم میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، پڑھیں گے۔ بر صغیر سے مراد ہے کہ یہ جو خطہ ہے جس میں آج بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور کچھ چھوٹے موٹے اور بھی، ان سب کو ملا کر بر صغیر کہتے ہیں۔ ویسے تو بر اعظم ہم کہتے ہیں نا، بر اعظم آپ جانتے ہیں، آپ یقیناً جانتے ہیں، پھر بھی آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اور کتابوں کے ذریعے یہ معلومات حاصل کریں کہ دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں۔ جیسے ایشیا ایک بر اعظم ہے، یورپ ایک بر اعظم ہے، تو آپ دیکھیے کہ کتنے بر اعظم دنیا میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح بر کہتے ہیں خشکی کو، لفظ جو بر ہے یہ کہتے ہیں خشکی کو۔ بر اعظم تھا خشکی کے بڑے بڑے ٹکڑے، تو بر صغیر اس کو کہا گیا کہ یہ اتنا بڑا، یعنی تقسیم ہندوستان سے پہلے تو یہ ایک ملک تھا نا سارا، تو اس کو کہا گیا کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ ایک ملک نہیں ہے بلکہ یہ بر صغیر ہے۔ اعظم کے مقابلے میں صغیر چھوٹا، اعظم کہتے ہیں بڑے کو، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، کہ یہ چھوٹا بر اعظم ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ جد و جہد کوشش کو کہتے ہیں، شانہ بشانہ ساتھ ساتھ، شانہ ویسے کندھے کو کہتے ہیں، ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر۔ شعور و آگہی عام لفظ ہے۔ ایک لفظ ہے شاید آپ کے لیے بالکل اجنبی ہو، نیا ہو، گھر گھر ہستی، یعنی گھریلو کام، جو روزمرہ کے گھر کے کام ہیں وہ اس کو خواتین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ گھر گھرستی سے لے کر کھیل کے میدانوں تک، گھر بھی سنبھالا اور کھیل کے میدان میں بھی، اور یہ تمام جو شعبے ہیں زندگی کے سب میں خواتین نے نمایاں کام کیا۔ کامیابی کے جھنڈے گاڑنا، یعنی اس میں بھرپور طریقے سے کامیاب ہونا، بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہونا کسی بھی میدان میں۔ صلاحیتوں کا مظہر ہے، یعنی اظہار ہے، ظاہر ہے۔ عزیز طلباء آپ یہ بھی غور کیا کیجئے کہ ایک لفظ میں اور بہت سے لفظ چھپے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سب کا جو ماخذ ہے وہ ایک ہی لفظ ہے۔ جیسے خدمت خلق، یہ عام لفظ آپ جانتے ہیں، انسانوں کی خدمت، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اضافت ہم کہتے ہیں اس کو، جو زیر لگی ہوئی ہے، خدمت خلق، یعنی خلق کی خدمت، کا کی کے لیے یہ اضافت کا ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خدمت خلق، بے آسرا، بے سہارا، جاں فشانی سے، جان لڑا کر، پوری محنت سے۔ ماؤنٹ ایورسٹ آپ یہ بھی چیز انٹرنیٹ پر بھی تلاش کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اپنے نوٹس بنائیے کہ ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ آج کی اہمیت کیا ہے، یہ کہاں واقع ہے، اور کتنے لوگوں نے اس کو ابھی تک سر کیا ہے۔ وہ بہت کم لوگ ہوں گے، ان میں سے ہماری سمینہ بیگ بھی ہیں جنہوں نے اس کو چوٹی سر کی ہے۔ ایشیا کا لفظ بھی عزیز طلباء آپ دیکھیے کہ ایشیا میں کون کون سے ممالک شامل ہیں۔ ہم ایشیا میں شامل ہیں، پاکستانی جو بر اعظم ہمارا ہے وہ ایشیا بر اعظم ہے۔ آپ دیکھیے کہ اور کون کون سے ممالک ہیں، کیا چین، بھارت، نیپال، بنگلہ دیش، کیا یہ اور بہت سے اور کون کون سے ممالک شامل ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک لفظ آیا تھا ساؤتھ ایشین، یعنی جنوبی ایشیا۔ جنوبی ایشیا کے 7، 8، 9 ممالک ہیں جس میں ہم جنوبی ایشیا میں، یعنی ایشیا ہوا اور پھر ایشیا کے اندر جنوب کا حصہ، اس میں پاکستان شامل ہے۔ 4 چاند لگا دیے، یعنی اس کو بڑھا دیا، عزت کو 4 چاند لگا دیے، عزت کو اس کی توقیر میں اضافہ کیا۔ یہ آپ جانتے ہیں ابھی پچھلی
ہم نے قواعد کے حصے میں پڑھا تھا اور رموز اوقاف میں پڑھا تھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، جب کسی کی بات کو ہم ہو بہو اس کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، کوٹیشن جسے کہتے ہیں، اقتباس کہتے ہیں، تو اس کے ابتدا میں اور اس کے آخر میں آپ اس کو یہ ان علامات کا استعمال کرتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں یہ ہم اس پہ پڑھ چکے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء ہمارا یہ دوسرا سبق ختم ہوتا ہے۔